بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام کا دامن شہادتوں سے مالا مال ہے۔ اعلان نبوت کے بعد سے آج تک مسلمان اسلام کے لیے قربانیاں دیتے آئے ہیں۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بہت سے صحابہ شہادت سے سرفراز ہوئے۔ آج واقعہ کربلا کو شہادت کا سب سے بڑا واقعہ خیال کیا جاتا ہے۔ ایسا خیال کرنے والے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے واقعے کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت حد درجے مظلومانہ شہادت ہے۔ 40 دن تک فسادیوں نے ان کے گھر کو گھیرے رکھا۔ یہ سانحہ اس شخص کے ساتھ پیش آیا جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت سے نوازا۔ یکے بعد دیگرے اپنی 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں دیں۔ اس کے علاوہ بھی جن کے فضائل بے شمار ہیں، وہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ راشد تھے۔ اسلام کے لیے ان کی قربانیوں کی ایک طویل فہرست ہے، لیکن افسوس جب ہم تاریخ کے اوراق الٹتے ہیں تو ان کے صفحات پر اس جیسی ہستی کا بھی خون پھیلا نظر آتا ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہجری سال شروع ہونے سے 47 سال پہلے 576 عیسوی میں شہر مکہ میں پیدا ہوئے۔ ان کی پیدائش سے 6 سال پہلے ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لا چکے تھے۔ ماں باپ نے نام عثمان رکھا، اسی نام سے مشہور ہوئے۔ ابو عبداللہ اور ابو عمرو کنیتیں تھیں، لیکن کنیتیں مشہور نہیں ہوئیں۔ مشہور لقب ذو النورین ہے، اس کا مطلب ہے 2 نوروں والا۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں سے آپ کی شادی ہوئی، لہٰذا آپ کو یہ لقب ملا۔ دوسرا لقب غنی ہے۔ بہت مالدار تھے، لیکن اپنا مال دین کی خدمت اور نیکی کے کاموں میں بے تحاشا خرچ کرتے رہتے تھے، اسی لیے غنی مشہور ہوئے۔ 5ویں پشت میں ان کا سلسلہ نسب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ کا تعلق قریش سے تھا اور قریش کے قبائل میں آپ بنو امیہ سے تھے۔ آپ کے پردادا کا نام امیہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کا نام ہاشم تھا۔ امیہ ہاشم کے بھتیجے اور اپنے خاندان کے رئیس تھے، اس لیے یہ خاندان بنو امیہ کے نام سے مشہور ہوا۔ اس خاندان سے تعلق رکھنے والوں کو اموی کہا جاتا ہے۔ قریش کا قومی جھنڈا بنو امیہ کے پاس تھا۔ اسی طرح بنو ہاشم کے ذمے کعبے کی نگرانی کا کام تھا۔ گویا دونوں خاندان مرتبے والے تھے۔ عثمان غنی کے والد عفان نے اسلام کا زمانہ نہیں پایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس زمانے میں نبوت کا اعلان فرمایا، عفان اس سے پہلے ہی فوت ہو چکے تھے۔ والدہ کا نام اروا تھا۔ بی بی اروا کی والدہ کا نام ام حکیم بیضا تھا۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی یعنی آپ کے والد جناب عبداللہ کی سگی بہن تھی۔ اس طرح بی بی اروا آپ کی پھوپھی زاد بہن تھی اور عثمان آپ کے بھانجے تھے۔ آپ کے بچپن کے حالات تاریخ کی کتب میں بہت کم ملتے ہیں۔ اتنا ذکر ضرور ملتا ہے کہ گھر والوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو لکھنا پڑھنا سکھایا، اچھے آدمیوں کی طرح رہنے کی تربیت دی۔ بڑے ہوئے تو غلے کی تجارت شروع کر دی۔ بہت ایماندار تاجر تھے، کاروبار خوب چمکا، بہت دولت مند ہو گئے، لیکن انہوں نے اپنی دولت کو فضول کاموں میں خرچ نہ کیا، نیکی کے کاموں میں خرچ کرنے لگے۔ اس زمانے میں شراب پینے کا رواج تھا، بہت کم لوگ اس بری عادت سے بچے ہوئے تھے، لیکن عثمان نے کبھی شراب کو ہاتھ تک نہ لگایا۔ یہی وجہ تھی کہ قریش کے لوگ ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ 34 سال کے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمایا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کے سامنے بھی اسلام کی خوبیاں بیان کی اور ان کے درمیان دوستی بھی تھی۔ چنانچہ اسلام کی خوبیاں سن کر ان پر فوری اثر ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے اور اسلام قبول کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود وہاں تشریف لے آئے اور آتے ہی فرمایا، اے عثمان، اللہ کی جنت قبول کر
مجھے اللہ نے تیری اور تمام خلقت کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ یہ سنتے ہی سیدنا عثمان غنی نے فوراً کلمہ پڑھ لیا، اپنا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دے دیا۔ یہ نبوت کا پہلا سال تھا۔ اس وقت تک صرف گنتی کے چند نیک لوگوں ہی نے اسلام قبول کیا تھا۔ ان نیک لوگوں میں عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خالہ سعودہ رضی اللہ عنہا بھی تھیں۔ عثمان اسلام لانے سے پہلے ایک دن ان کے ہاں گئے تو انہوں نے کہا، بھانجے، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، ان پر قرآن نازل ہوا ہے اور وہ اللہ کی طرف بلاتے ہیں، ان کا دین قبول کرنے میں ہی بہتری ہے۔ خالہ کی باتوں کا بھی عثمان پر بہت اثر ہوا۔ اس کے بعد ابو بکر سے ان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے خالہ کی باتوں کا ذکر کیا۔ اس پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فوراً فرمایا، اللہ کی قسم، جو کچھ تمہاری خالہ نے کہا ہے وہ بالکل سچ ہے۔ پھر انہوں نے خود بھی اسلام کی خوبیوں کا ذکر کیا۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دل بالکل موم ہو گیا۔ پھر جو ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھ لیا۔ جناب ذوالنورین میں اس قدر خوبیاں تھیں کہ ان کے اسلام قبول کرنے کے کچھ ہی عرصے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی منجلی بیٹی رقیہ رضی اللہ عنہا کی شادی ان سے کر دی۔ اس طرح عثمان رضی اللہ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بنے۔ نبوت کے اعلان کو جب 4 سال گزر گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اعلانیہ اسلام کی طرف بلانا شروع کیا۔ اس پر مکے کے مشرک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور مسلمانوں کے دشمن ہو گئے، مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑنے لگے۔ عثمان غنی کے کافر چچا حکم بن ابی العاص کو ان کے اسلام لانے کے بارے میں معلوم ہوا تو آگ بگولا ہو گیا۔ عثمان غنی کو رسیوں سے جکڑ کر مارنے پیٹنے لگا اور ان سے کہتا کہ یہ نیا مذہب چھوڑ دو۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ یہ مار پیٹ صبر اور حوصلے سے برداشت کرتے رہے، جواب میں یہی فرماتے، جو چاہو کر لو، اسلام کو تو اب نہیں چھوڑوں گا۔ آخر حکم تھک گیا، انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ دوسرے کافر بھی آپ کو ستاتے رہے۔ جب کافروں کا ظلم حد سے بڑھا تو نبوت کے 5ویں سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا، تم لوگ یہاں سے نکل کر حبشہ چلے جاؤ، وہاں کا بادشاہ اچھا آدمی ہے، کسی پر ظلم نہیں ہونے دیتا، جب تک اللہ تعالیٰ تمہاری اس مصیبت کو دور نہیں کر دیتا اس وقت تک تم لوگ وہیں ٹھہرو۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے پہلے گروہ نے حبشہ کی جانب ہجرت کی۔ اس گروہ میں 12 مرد اور 4 عورتیں تھیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان کے امیر تھے اور ان کے ہمراہ ان کی زوجہ محترمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی رقیہ رضی اللہ عنہا بھی تھیں۔ حبشہ عرب کے جنوب مغرب کی طرف سمندر پار افریقہ کے بر اعظم میں واقع ہے۔ سمندر کا نام بحیرہ قلزم ہے۔ آج کل یہ ملک ایتھوپیا کہلاتا ہے۔ اس زمانے میں حبشہ کے بادشاہ کو نجاشی کہا جاتا تھا۔ اس وقت جو بادشاہ حبشہ پر حکومت کرتا تھا وہ مذہب کے اعتبار سے عیسائی تھا، لیکن بہت نیک دل تھا اور انصاف پسند تھا۔ دوسرے مذہب کے لوگوں پر خود ظلم کرتا، نہ کسی اور کو ان پر ظلم کرنے دیتا تھا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ہجرت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے، ابراہیم اور لوط علیہم السلام کے بعد عثمان غنی رضی اللہ عنہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اپنے گھر والوں کے ساتھ ہجرت کی۔ ہجرت کے معانی ہیں جدائی یا اپنا وطن اور گھر بار چھوڑ کر کسی دوسرے ملک یا شہر میں جا بسنا۔ اسلام میں ہجرت کا مطلب ہے اپنا وطن اور گھر بار چھوڑ کر کسی دوسرے ملک یا شہر میں اس لیے جانا کہ اپنے دین کو بچایا جا سکے اور کسی ڈر یا رکاوٹ کے بغیر اللہ کی بندگی کی جا سکے۔ دین کی خاطر
اپنا پیارا وطن اور گھر بار چھوڑنا بہت بڑی قربانی ہے، اس کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ ان مسلمانوں کو ابھی حبشہ گئے 3 ماہ ہی گزرے تھے کہ ان تک یہ خبر پہنچی کہ مکے کے سبھی کافر مسلمان ہو گئے ہیں۔ یہ خبر سن کر انہیں بہت خوشی ہوئی، سب مکے کی طرف واپس پلٹے۔ عثمان غنی اور ان کی زوجہ محترمہ رقیہ بھی ساتھ تھیں۔ مکے کے پاس پہنچنے پر انہیں معلوم ہوا کہ وہ خبر غلط تھی۔ اب انہوں نے واپس حبشہ جانا مناسب نہ سمجھا۔ مکے کے سرداروں میں سے کسی نہ کسی کی پناہ حاصل کر کے مکے میں داخل ہو گئے۔ مکے میں وہی حال تھا، مسلمانوں پر خوب ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے۔ جب ان کی سختیاں حد سے بڑھ گئیں تو اگلے سال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہدایت فرمائی کہ مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ اس مرتبہ 102 مسلمان مرد اور عورتیں حبشہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ان میں سیدنا عثمان غنی اور سیدہ رقیہ بھی تھے۔ یہ ان کی حبشہ کی طرف دوسری ہجرت تھی۔ حبشہ پہنچ کر یہ لوگ امن اور چین کی زندگی بسر کرنے لگے۔ قریش نے اپنے آدمی حبشہ بھیج کر کوشش کی کہ نجاشی ان لوگوں کو ان کے حوالے کر دے، لیکن اس نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ اس طرح یہ لوگ کئی سال وہاں رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے کی طرف ہجرت کرنے سے کچھ عرصہ قبل یہ پھر مکے پہنچے۔ نبوت کے 13ویں سال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہدایت کی کہ وہ ہجرت کر کے یثرب چلے جائیں۔ یثرب مکے کے شمال میں قریباً 421 کلومیٹر دور ایک بہت پرانا شہر تھا۔ وہاں کے رہنے والے بہت سے لوگ مسلمان ہو چکے تھے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یثرب آنے کی دعوت دی اور یہ عزم ظاہر کیا کہ وہ مرتے دم تک آپ کی حفاظت اور مدد کریں گے۔ ان نیک لوگوں کو اسی لیے انصار یعنی مددگار کہا جاتا ہے۔ آپ نے ان کی دعوت قبول فرمائی، لیکن خود یثرب کی طرف روانہ ہونے سے پہلے آپ نے اپنے پیارے ساتھیوں کو مدینے کی طرف ہجرت کرنے کی دعوت دی۔ اس طرح آپ کی اجازت سے مسلمانوں نے ہجرت شروع کی اور سوائے چند ایک مسلمانوں کے سب مدینے پہنچ گئے۔ عثمان اور رقیہ نے بھی اس زمانے میں مدینے کی طرف ہجرت کی۔ اس تیسری ہجرت میں ان کے ساتھ ان کے بیٹے عبداللہ بھی تھے۔ یہ حبشہ میں پیدا ہوئے تھے۔ یثرب پہنچ کر اوس بن ثابت انصاری کے مہمان بنے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہجرت کر کے وہاں پہنچے اور یثرب کو مدینۃ النبی کہا جانے لگا، یعنی نبی کا شہر۔ اس کے بعد صرف مدینہ نام رہ گیا۔ مدینے میں مسلمانوں کو پانی کی سخت تکلیف تھی۔ سارے شہر میں صاف اور میٹھے پانی کا صرف ایک کنواں تھا۔ اس کا نام بئر روما تھا۔ کنویں کا مالک ایک یہودی تھا۔ وہ پیسے لیے بغیر اس کنویں سے پانی نہیں لینے دیتا تھا۔ عثمان نے یہ کنواں مسلمانوں کے لیے خریدنا چاہا۔ یہودی فروخت کرنے پر آمادہ نہ ہوا۔ بڑی مشکل سے 12,000 درہم میں کنویں کا آدھا حصہ بیچنے پر رضامند ہوا۔ یہ اس طرح طے ہوا کہ ایک دن یہودی کی پانی لینے کی باری ہوگی، ایک دن سیدنا عثمان کی۔ جس دن سیدنا عثمان کی باری ہوتی تھی، مسلمان اتنا پانی بھر کر رکھ لیتے تھے کہ 2 دن کے لیے کافی ہو جاتا تھا۔ جب اس یہودی نے دیکھا کہ اب اسے کنویں سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو اس نے کنویں کا باقی نصف حصہ بھی فروخت کر دیا۔ یہ حصہ بھی سیدنا عثمان نے خرید لیا اور سارا کنواں مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اب کوئی روک ٹوک نہ رہی، مسلمان جس وقت چاہتے پانی لے سکتے تھے۔ آپ نے یہ کنواں مسلمانوں کے لیے 20,000 درہم میں خریدا۔ بھائی چارہ کراتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوس بن ثابت انصاری کو آپ کا بھائی بنایا۔ ہجرت کے بعد آپ انہی کے ہاں اترے تھے۔ اونچے رتبے کے صحابی تھے۔ احد کی لڑائی میں شہادت پائی۔ ابتدا میں مسجد نبوی بہت چھوٹی سی تھی۔ مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا ساتھ والی زمین مسجد کے لیے خرید لی جائے۔ آپ نے اعلان فرمایا کہ کوئی ہے جو اس زمین کو خرید کر مسجد میں شامل کر دے اور بدلے میں جنت لے لے۔ اس پر سیدنا عثمان فوراً آگے بڑھے، 10,000 درہم میں زمین خرید کر مسجد کے لیے پیش کر دی۔ ہجرت کے دوسرے سال رمضان میں بدر کی لڑائی پیش آئی۔
उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी और उस्मान की ज़ौजा मुहतरमा सैयदा रुक़ैया रज़ी अल्लाहु अन्हा सख्त बीमार थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी देखभाल के लिए उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु को मदीने में छोड़ा और उनसे फरमाया, तुम्हें उस शख्स के बराबर सवाब मिलेगा जो लड़ाई में शरीक होगा। तुम यहां रहकर रुक़ैया की तीमारदारी करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक और करीबी सहाबी उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाहु अन्हु को भी मदीने में छोड़ा ताकि वो तीमारदारी के सिलसिले में उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु की मदद करें। जिस रोज बद्र का मार्का हुआ और मुसलमानों को फतह नसीब हुई, उसी रोज मदीने में सैयदा रुक़ैया रज़ी अल्लाहु अन्हा का इंतकाल हुआ। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाहु अन्हु को सैयदा रुक़ैया रज़ी अल्लाहु अन्हा की वफात से बहुत सदमा पहुंचा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बद्र से वापस तशरीफ लाए। बेटी के इंतकाल की इत्तिला मिली, बहुत सदमा महसूस हुआ, आंखों से आंसू जारी हो गए। रुक़ैया रज़ी अल्लाहु अन्हा की कब्र पर तशरीफ ले गए। उस्मान गनी रज़ी अल्लाहु अन्हु को तसल्ली दी, माल गनीमत में से एक मुजाहिद के बराबर उन्हें हिस्सा दिया और फरमाया, तुम्हारा सवाब भी किसी दूसरे से कम नहीं है। सैयदा रुक़ैया रज़ी अल्लाहु अन्हा की वफात के बाद सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाहु अन्हु बहुत गमगीन रहने लगे। कहा करते थे, अफसोस, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरा रिश्ता टूट गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी ये हालत देखी तो अपनी दूसरी बेटी सैयदा उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाहु अन्हा का निकाह उनसे कर दिया। ये निकाह हिजरत के तीसरे साल रबीउल अव्वल के महीने में हुआ। इसके 2 महीने बाद उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाहु अन्हा की रुखसती हुई। हिजरत के तीसरे साल शव्वाल के महीने में ग़ज़वा-ए उहद पेश आया। इस लड़ाई में सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाहु अन्हु ने शिरकत की। दूसरे मुसलमानों की तरह बहादुरी से लड़े। दर्रे पर मुकर्रर 50 सवार जब इस दर्रे से हट गए और काफिरों ने उस तरफ से अचानक हमला किया तो मुसलमानों के पांव उखड़ गए। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत की खबर फैली तो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाहु अन्हु सदमे से निढाल होकर अपनी जगह खड़े के खड़े रह गए। फिर जब मुसलमानों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लिया तब सब लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ दौड़े। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाहु अन्हु भी उनमें शामिल थे। ग़ज़वा-ए खंदक में भी आप रज़ी अल्लाहु अन्हु ने भरपूर हिस्सा लिया। फिर खंदक की हिफाजत के लिए जिन सहाबा को मामूर किया गया उनमें सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाहु अन्हु भी शामिल थे। मुसलमानों को काबे से बहुत मोहब्बत थी। जब से हिजरत करके आए थे काबे की ज़ियारत नहीं कर सके थे। हिजरत के 6ठे साल ज़ीक़ात के महीने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 सहाबा को साथ लेकर मक्के की तरफ रवाना हुए। इनमें सैयदना उस्मान भी शामिल थे। आपका इरादा उम्रा करने का था। मक्के में कुरैश को खबर हुई कि मुसलमान मक्के की तरफ आ रहे हैं तो उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम मुसलमानों को मक्के में दाखिल नहीं होने देंगे। उनके बहुत से नौजवान मुसलमानों का रास्ता रोकने के लिए निकल पड़े। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इत्तला मिली तो आपने रास्ता बदल लिया और मक्के से चंद मील दूर हुदैबिया के मकाम पर पहुंच गए और यहीं पड़ाव डाल दिया। हुदैबिया से आपने कुरैश को पैगाम भेजा कि हम लड़ने नहीं आए बल्कि सिर्फ काबे की जियारत के लिए आए हैं। उम्रा के बाद हम वापस मदीने चले जाएंगे। कुरैश ने इस पैगाम के जवाब में ताइफ के एक रईस उर्वा बिन मसूद को बातचीत के लिए भेजा। उस वक्त वो मुसलमान नहीं हुए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उर्वा बिन मसूद से भी यही कहा कि हम लड़ने की नीयत से नहीं आए, सिर्फ उम्रा करेंगे। उर्वा बिन मसूद ने वापस जाकर कुरैश से कहा, भाइयों, मैं दुनिया के बड़े बड़े बादशाहों कैसर व किस्रा और नज्जाशी के दरबारों में गया हूं, लेकिन मैंने किसी बादशाह की इतनी इज्जत होते नहीं देखी जितनी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी उनकी करते हैं। अल्लाह की कसम, जब आप थूकते हैं तो आपके साथी अपने हाथ आगे कर देते हैं। थूक
ان में से किसी की हथेली पर पड़ता है, वो उसको अपने चेहरे और बदन पर मल लेता है। जब वो कोई हुक्म देते हैं तो सब उसकी तामील के लिए दौड़ पड़ते हैं। जब आप वुजू करते हैं तो उस वुजू के पानी के हुसूल के लिए यूं महसूस होता है जैसे लड़ पड़ेंगे। आपके यहां जब कोई बात करते हैं तो बिल्कुल आहिस्ता और पस्त आवाज में। आपकी अजमत के पेश नजर आपकी तरफ नजर उठाकर नहीं देखते। मेरे ख्याल में तो बेहतर यही है कि तुम मुसलमानों से सुलह कर लो। कुरैश ने उनकी बात न मानी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उनके पास एक कासिद को भेजा। कुरैश ने उनके साथ बदसलूकी की। अब आपने उस्मान गनी को भेजा और कुरैश को पैगाम दिया कि हम जंग के लिए नहीं आए, बल्कि काबे की जियारत के लिए कुर्बानी के जानवर साथ लेकर आए हैं। तवाफ और कुर्बानी करके हम वापस चले जाएंगे। सैयदना उस्मान से उनके करीबी ताल्लुकात थे। इस पर उन्होंने कहा, आप उम्रा कर लें, हम दूसरे मुसलमानों को मक्के में दाखिल नहीं होने देंगे। सैयदना उस्मान ने जवाब दिया, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरे मुसलमानों के बगैर उम्रा नहीं करूंगा। इस पर काफिरों ने उन्हें मक्के में रोक लिया। इधर ये खबर फैल गई कि उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद कर दिया गया है। सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के वापस न आने की वजह से मुसलमानों को भी इस खबर पर यकीन हो गया। उन्हें शदीद सदमा हुआ, गुस्सा भी बहुत आया। वो सब काफिरों से बदला लेने के लिए बेचैन हो गए। हालत उस वक्त ये थी कि मुसलमान सिर्फ 1400 थे। लड़ाई का सामान पास नहीं था। उनके पास सिर्फ तलवारें थीं। दूसरी तरफ दुश्मन पूरी तैयारी के साथ उन पर हमला कर सकता था। वो हजारों थे और अपने घर में थे, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भरोसा तो अपने रब पर था। आपने बबूल के एक दरख्त के नीचे अपने तमाम सहाबा से बैत ली कि उस्मान का बदला लेने के लिए लड़ेंगे, मरते दम तक पीछे नहीं हटेंगे। सैयदना उस्मान की तरफ से आपने खुद अपने एक हाथ पर दूसरा हाथ रखकर बैत की। मतलब ये कि आपने अपने दूसरे हाथ को सैयदना उस्मान का हाथ करार दिया और फरमाया, और ये उस्मान का हाथ है। इस बैत को बैत रिजवान कहा जाता है, इसलिए कि इसमें शरीक होने वालों से अल्लाह ताला ने अपने राजी होने का ऐलान फरमाया। ये ऐलान कुरान करीम की सूरह फतह में है। अल्लाह ताला ने फरमाया, लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुअमिनीन इज़ युबायिऊनक तहत अश-शजरा। अल्लाह मोमिनों से खुश हो गया जब वो दरख्त के नीचे तुमसे बैत कर रहे थे। गोया जिन लोगों ने उस वक्त ये बैत की, अल्लाह उनसे खुश हो गया। इससे बड़ी खुशबख्ती और क्या हो सकती है कि अल्लाह खुश हो जाए। इसलिए सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु की शहादत की खबर के बावजूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक हाथ को सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु का हाथ करार देकर उस बैत में उन्हें भी शामिल कर लिया था, ताकि शहादत के बहुत बड़े मर्तबे के साथ साथ वो उन लोगों में भी शामिल हो जाएं जिनसे अल्लाह राजी हो गया। बैत के बाद मुसलमान लड़ाई की तैयारी कर रहे थे कि उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु वहां पहुंच गए। उन्हें जिंदा सलामत देखकर मुसलमान बहुत खुश हुए। उधर मुसलमानों के जोश और जज्बे की कैफियत देखकर काफिर मुसलमानों से सुलह पर आमादा हो गए। उन्होंने चंद शराइत पर मुसलमानों से सुलह कर ली। एक मुआहदा लिखा गया, उसमें ये तमाम शराइत दर्ज की गईं। उस मुआहदे का नाम सुलह हुदैबिया मशहूर हुआ और ये बैत रिजवान के नाम से मशहूर हुई। मुआहदे की एक शर्त यह भी थी कि इस साल मुसलमान उम्रा किए बगैर चले जाएं। अगले साल ज़िक़ाद के महीने में कुरैश 3 दिन के लिए मक्के से निकल जाएंगे। मुसलमान उन दिनों में उम्रा कर लें। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम सहाबा के साथ वापस चले गए। बैत रिजवान के बाद उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु खैबर की लड़ाई में शरीक हुए। ये लड़ाई हिजरत के 7वें साल मुहर्रम के महीने में पेश आई। फतह के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु को खैबर में
زمین کا ایک حصہ عنایت فرمایا۔ ہجرت کے 8ویں سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کے ساتھ مکے کی طرف روانہ ہوئے۔ ان میں سیدنا عثمان غنی بھی شامل تھے۔ مکے کی فتح کے بعد حنین کی لڑائی میں بھی عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے شرکت کی۔ اس کے بعد تبوک کی لڑائی کا واقعہ پیش آیا۔ روم کا بادشاہ مدینے پر حملہ کرنا چاہتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر اس کا مقابلہ کرنے کا ارادہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارد گرد سے بھی مدد کے لیے مسلمانوں کو بلا لیا۔ اس طرح ایک بڑا لشکر جمع ہو گیا۔ اتنے بڑے لشکر کے لیے خوراک، ساز و سامان، ہتھیاروں اور سواریوں کا انتظام ایک مسئلہ تھا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے دل کھول کر چندہ دینے کا اعلان کیا اور فرمایا کہ ایسا کرنے والوں کے لیے جنت ہے۔ مسلمانوں نے اس موقع پر ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر بسم اللہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ گھر کا سارا سامان دے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ گھر کا نصف سامان دے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے 40,000 درہم، باقی صحابہ نے بھی جتنا زیادہ سے زیادہ ممکن تھا روپیہ اور سامان دیا۔ عورتوں نے اپنے زیور اتار کر ڈھیر کر دیے۔ اس روز سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے تو حد ہی کر دی۔ ہوا یہ کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ملک شام کے لیے ایک قافلہ تیار کیا تھا، جس میں پالان اور کجاوے سمیت 200 اونٹ تھے۔ تقریباً 30 کلو کے قریب چاندی تھی۔ آپ نے یہ سب صدقہ کر دیا۔ اس کے بعد پھر 100 اونٹ پالان اور کجاوے سمیت صدقہ کیا۔ اس کے بعد 1000 دینار جو تقریباً 5.5 کلو سونے کے برابر ہے نقد لے کر آئے اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش مبارک میں بکھیر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں الٹتے پلٹتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے، آج کے بعد عثمان جو بھی کریں انہیں ضرر نہ ہوگا۔ اس کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے پھر صدقہ کیا اور صدقہ کیا، یہاں تک کہ ان کے صدقے کی مقدار نقدی کے علاوہ 900 اونٹ اور 100 گھوڑوں تک جا پہنچی۔ غزوہ تبوک کے سفر کے موقع پر بھی عثمان رضی اللہ عنہ ساتھ تھے۔ واپسی پر ام کلثوم رضی اللہ عنہا چند دن بیمار رہ کر وفات پا گئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عثمان رضی اللہ عنہ کو شدید صدمہ پہنچا۔ ہجرت کا 24واں سال شروع ہونے سے 3 دن پہلے دوسرے خلیفہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے کہ ایرانی غلام ابو لؤلؤ فیروز نے ان پر خنجر سے وار کیے۔ اس پر وہ سخت زخمی ہو گئے۔ جب انہیں بچنے کی کوئی امید نہ رہی تو 6 صحابہ کے نام تجویز کیے اور فرمایا کہ ان میں سے کسی ایک کو خلیفہ چن لینا۔ ان 6 صحابہ کے نام یہ ہیں: عثمان، علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے 1 محرم کو وفات پائی۔ اس کے بعد 2 دن تک خلافت پر بات ہوتی رہی۔ آخر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ چن لیا گیا۔ خلافت کے وقت عمر 70 برس سے زیادہ تھی۔ اپنی شہادت تک تقریباً 12 سال خلیفہ رہے۔ اس عرصے میں کئی نئے ملک اور علاقے فتح ہوئے۔ اسلامی حکومت کا رقبہ لاکھوں مربع میل بڑھ گیا۔ ایک شاندار بحری بیڑا تیار ہوا۔ ان کے زمانے میں آذربائیجان سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر دوبارہ فتح ہوا۔ اسی طرح آرمینیا فتح ہوا۔ 27 ہجری کو سیدنا عبداللہ بن سعد بن ابی سرح رضی اللہ عنہ نے افریقہ پر چڑھائی کی۔ اس طرح طرابلس، قبرص، تبرستان اور جرجان کے علاقے فتح ہوئے۔ 29 ہجری میں تو گویا فتوحات کا سیلاب ہی آ گیا۔ کچھ علاقوں نے عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد بغاوت شروع کر دی تھی، ان کو بھی دوبارہ فتح کیا گیا۔ چنانچہ فارس، مرو، بلخ اور ہرات تک سارے علاقے فتح کر لیے گئے۔
سیستان، تخار، ترکستان فتح ہوئے۔ ترکستان ایران اور چین کے درمیان واقع ہے۔ طالقان، فاریاب اور جزجان کو سخت لڑائیوں کے بعد فتح کیا گیا۔ بہت سے علاقے اسلام کے پرچم تلے آ گئے، یہاں تک کہ اسلامی حکومت کی سرحد چین کی سرحد سے جا ملی۔ ایک سالار عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ بلوچستان تک آ پہنچے اور اس کے بڑے حصے پر قبضہ کر لیا۔ اس زمانے میں بلوچستان نام کا کوئی صوبہ نہیں تھا، اس علاقے کو سندھ کا حصہ سمجھا جاتا تھا۔ پھر پورے ایران کو فتح کر لیا گیا۔ کابل سمیت وہ تمام علاقے اسلامی حکومت میں شامل ہو گئے جو آج کل افغانستان، بلوچستان اور وسط ایشیا کا حصہ ہیں۔ ایران میں آئے دن بغاوتیں ہوتی رہتی تھیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایران کا آخری آتش پرست حکمران یزدگرد ابھی زندہ تھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وہ بھاگ کر ترکستان چلا گیا تھا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں وہ خراسان اور پھر سیستان پہنچا۔ مسلمانوں کے خلاف بغاوت کی، لیکن اسلامی لشکر نے دونوں جگہ اس کی بغاوت کو کچل دیا۔ خود یزدگرد ایک پن چکی والے دیہاتی کے ہاتھوں مارا گیا۔ یہ واقعہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے 8ویں سال پیش آیا۔ اس کے بعد ایران میں بغاوتوں کا سلسلہ رک گیا۔ اس کے بعد روم کے بادشاہ کانسٹینس نے شام اور مصر پر حملے کا ارادہ کیا۔ وہ 500 جنگی جہازوں کے بحری بیڑے کے ساتھ اسلامی ساحلوں کی طرف بڑھا، لیکن اسلامی لشکر نے اسے زبردست لڑائی کے بعد شکست فاش دی۔ رومی دم دبا کر بھاگے، بھاگنے والوں میں ان کا بادشاہ بھی تھا۔ اس جنگ کو مستولوں والی جنگ کہا جاتا ہے۔ اس طرح رومیوں کا غرور خاک میں مل گیا۔ رومی بحری بیڑے کا روب ہمیشہ کے لیے خاک میں مل گیا۔ سمندری لڑائی میں مسلمانوں کی یہ جیت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے کا اتنا عظیم الشان کارنامہ ہے کہ ہم اس پر فخر کر سکتے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے کی فتوحات دو قسم کی ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو علاقے فتح ہوئے تھے ان میں سے کچھ باغی ہو گئے تھے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ان علاقوں کو پھر سے فتح کیا گیا۔ اس طرح ان علاقوں پر دوبارہ اسلام کا جھنڈا لہرانے لگا۔ ان میں آذربائیجان، آرمینیا، ہمدان، رے، خراسان اور اسکندریہ وغیرہ کی بغاوتوں کا کچلا جانا شامل ہے۔ دوسری قسم کی فتوحات وہ ہیں جو مسلمانوں نے نئے علاقے فتح کیے۔ ان میں افریقہ یعنی طرابلس، مراکش، الجزائر، تیونس کے علاقے، نیز ان کے علاوہ قبرص، طبرستان، جرجان، افغانستان، ترکستان اور قفقاز وغیرہ فتح ہوئے۔ قفقاز کو کوہ قاف بھی کہا جاتا ہے۔ ایران کے بہت سے علاقے عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں فتح ہو چکے تھے، کچھ باقی تھے، مثلا طوس، بیحق، نیشاپور، بلخ وغیرہ۔ یہ سب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتح ہوئے۔ بحری بیڑے کی فتح کے بعد مسلمان بحیرہ روم پر چھا گئے، دنیا کی ایک زبردست بحری طاقت بن گئے۔ شام کے والی سیدنا امیر معاویہ نے سیدنا عثمان کی توجہ اس طرف دلائی کہ ہمیں ہر وقت رومیوں کی طرف سے بحری حملے کا خطرہ رہتا ہے، ان کے مقابلے کے لیے ہمارے پاس بھی بحری بیڑا ہونا چاہیے۔ اس پر انہوں نے بحری بیڑا تیار کرنے کا حکم دیا۔ سیدنا امیر معاویہ نے مصر کے والی عبداللہ بن سعد کے ساتھ مل کر ایک عظیم الشان بحری بیڑا تیار کیا، جس میں کئی سو جنگی جہاز تھے۔ جہاز بنانے کا پہلا کارخانہ مصر میں قائم ہوا۔ بحری بیڑے کے ساتھ بحری فوج بھی قائم کی گئی۔ اس بیڑے کا نصف حصہ شام اور نصف مصر کے ساحل پر رہتا تھا۔ جلد ہی مسلمانوں کی بحری طاقت اس قدر بڑھ گئی کہ انہوں نے قبرص کے جزیرے کو فتح کر لیا۔ پھر مستولوں والی لڑائی میں رومی بحری بیڑے کو شکست دی۔ یہ شکست اس قدر زبردست تھی کہ پھر مدت دراز تک رومیوں کو اسلامی ملکوں پر حملہ کرنے کی جرت نہ ہوئی۔
سیدنا عثمان نے اپنے زمانے میں رفاع عامہ یعنی عام لوگوں کی بھلائی کے بے شمار کام کیے۔ ان میں سے کچھ یہ ہیں: نجد کے راستے پر ایک شاندار سرائے بنوائی، اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بازار بسایا، میٹھے پانی کا ایک کنواں کھدوایا۔ خیبر کی طرف سے کبھی کبھار سیلاب آتا تھا، مدینے سے کچھ فاصلے پر ایک بند تعمیر کرا دیا تاکہ سیلاب کا رخ مدینے کی طرف نہ ہو۔ نہریں کھدوا کر بھی اس کا رخ موڑا گیا۔ اس بند کو بند محظور کہا جاتا ہے۔ کوفے میں مسلمانوں کے لیے ایک عظیم الشان مہمان خانہ بنوایا۔ پورے ملک میں اونٹوں اور گھوڑوں کی پرورش کا بہت اچھا انتظام کیا۔ ان کے لیے جگہ جگہ چراگاہیں بنوائیں، ان کے قریب چشمے بنوائے۔ بعض چراگاہیں اتنی بڑی تھیں کہ ان میں کئی کئی ہزار اونٹ اور گھوڑے پرورش پاتے تھے۔ ان چراگاہوں کی نگرانی کرنے والوں کے لیے ان کے ساتھ مکان بنوائے۔ مدینے کی طرف آنے والے تمام راستوں کو اچھے طریقے سے بنوایا تاکہ مسافروں کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ ان پر جگہ جگہ چوکیاں اور سرائیں بنوائیں، چشموں کے پانی کا انتظام کیا، سڑکیں بنوائیں، ندی نالوں اور دریاؤں پر پل بنوائے، مختلف شہروں میں مساجد تعمیر کروائیں۔ آپ کے زمانے میں مدینے میں ایک بڑا بیت المال تھا۔ اس کے علاوہ ہر صوبے میں ایک بیت المال ہوتا تھا۔ یہ گویا سرکاری خزانے تھے۔ ان سے حقداروں کو حق دیا جاتا، محتاجوں کی مدد کی جاتی۔ بے شمار نئے علاقے فتح ہونے کی وجہ سے ملک کی آمدنی بہت بڑھ گئی تھی۔ چنانچہ جن لوگوں کو بیت المال سے وظیفے ملتے تھے ان میں 100 درہم کا اضافہ کر دیا گیا۔ رمضان میں امہات المومنین یعنی امت کی ماؤں کو 2 درہم روزانہ، جبکہ دوسرے لوگوں کو 1 درہم بیت المال سے دیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ انہیں کھانا بھی دیا جاتا۔ مقدمات کا فیصلہ کرنے کے لیے جگہ جگہ قاضی مقرر تھے۔ قاضی عالم لوگوں کو مقرر کیا جاتا تھا، انہیں معقول تنخواہیں دی جاتی۔ قاضی حاکم کے ماتحت نہیں ہوتے تھے، اس طرح وہ ہر مقدمے کا فیصلہ قرآن اور حدیث کے مطابق کرتے تھے۔ ان پر کسی کا کوئی دباؤ نہیں ہوتا تھا۔ بڑے بڑے شہروں میں مفتی بھی تھے۔ قاضی حضرات کو کسی مسئلے میں کوئی مشکل پیش آتی تو وہ مفتیوں سے فتویٰ طلب کرتے، ان کے فتووں کے مطابق فیصلہ کرتے۔ حکومت کے کاموں میں سیدنا عثمان بڑے بڑے بزرگ صحابہ سے مشورے لیتے تھے۔ آپ ساری زندگی اپنے مال سے دین کی خدمت کرتے رہے۔ ایک خدمت یہ تھی کہ تمام مسلمانوں کو قرآن پاک کی ایک قرات پر جمع کر دیا، حرم شریف میں توسیع کروائی، ارد گرد کے مکانات خرید کر یہ کام کروایا۔ آپ نے خانہ کعبہ پر پہلی بار نہایت قیمتی غلاف چڑھایا۔ اس سے پہلے معمولی غلاف ہوتا تھا۔ مسجدوں میں خوشبوؤں کی دھونی آپ کے زمانے سے شروع ہوئی۔ صفوں کو سیدھا رکھنے کے لیے آدمی مقرر کیے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ اسلام کی تبلیغ اور اشاعت کا بہت خیال رکھتے تھے۔ دوسرے مذاہب کے لوگوں سے بہت اچھا سلوک کرتے تھے۔ مختصر یہ کہ آپ کے دور میں بہت شاندار کام ہوئے، اسلام نے بہت ترقی کی، لیکن افسوس آپ کی خلافت کے آخری چند سال بہت مشکلات میں گزرے۔ اس کی وجہ وہ فتنے تھے جو اندر ہی اندر پک رہے تھے، سلگ رہے تھے۔ فتنوں کی یہ آگ پھر بھڑک اٹھی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خلاف فتنے برپا کرنے والے وہ لوگ تھے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، لیکن اصل میں وہ مسلمان نہیں تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کا روپ دھار لیا تھا، اور یہ روپ انہوں نے دھارا ہی اس لیے تھا کہ مسلمانوں کی جڑوں کو کھوکھلا کریں، ان کے خلاف سازشیں کریں، فتنے جگائیں، انہیں آپس میں لڑا دیں تاکہ مسلمان کمزور سے کمزور ہوتے چلے جائیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خلاف سازشوں کا بازار جن لوگوں نے گرم کیا ان کا سردار عبداللہ بن سبا تھا۔ یہ یہودی نسل کا ایک مکار آدمی تھا۔ اس نے پرہیزگاری کا لباس اوڑھ رکھا تھا۔ لوگ اس کی باتوں میں آتے چلے گئے۔ بے شمار لوگوں کو اس نے اپنا ہم خیال بنا لیا۔ اس نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور ان کے گورنروں کے خلاف لوگوں کو بھڑکانا شروع کر دیا۔ وہ ان کے ہر کام میں نقص نکالنے لگا، ان پر بے جا الزامات لگانے لگا۔ بہت سے کمزور ایمان والے لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے
उनमें ऐसे लोग भी थे जो नए नए मुसलमान हुए थे, उनमें अभी पुख्तगी नहीं आई थी। कूफा, बसरा और मिस्र में उसने साजिशों का जाल बिछा दिया। ये जाल इस कदर महारत से बिछाया गया कि बाज नेक दिल लोग भी शक में पड़ गए कि कहीं वाकई तो ऐसा नहीं है। ऐसे लोगों में भी बेचैनी फैल गई। फिर बेचैनी की ये लहर मदीने के लोगों तक जा पहुंची। अब्दुल्लाह बिन सबा और उसके हामियों ने फितने और साजिश की ये आग इल्जामात के जरिए लगाई। उसने इल्जाम लगाया कि उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु ने अपने रिश्तेदारों को खुश करने के लिए उन्हें बड़े बड़े ओहदों पर मुकर्रर कर रखा है। उन्होंने बैतुल माल से बड़ी बड़ी रकमें ऐसे लोगों को दी जो उनके हकदार नहीं थे, बल्कि ज्यादातर उनके रिश्तेदार थे। तराबुलुस की जंग से जो माले गनीमत हासिल हुआ उसका 5वां हिस्सा बैतुल माल का हक था, लेकिन उन्होंने मिस्र के गवर्नर अब्दुल्लाह बिन साद को दे दिया। जब सैयदिना उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु तक ये बातें पहुंची तो उन्होंने भरे मजमे में इन इल्जामात के ये जवाबात दिए। मैंने उन लोगों को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि लायक, बहादुर और भरोसे के काबिल समझकर ऊंचे ओहदों पर मुकर्रर किया है। मैं अपने खानदान वालों से वाकई मोहब्बत करता हूं, लेकिन उनकी खातिर जालिम नहीं बन सकता। मैं उनके सिर्फ वही हक अदा करता हूं जो वाजिब हैं। उनको दिल खोल कर देता हूं तो बैतुल माल से नहीं, अपने जाती माल में से देता हूं। मुसलमानों का माल मैं अपने लिए हलाल समझता हूं और न किसी दूसरे के लिए। तराबुलुस की लड़ाई में अब्दुल्लाह बिन साद इस्लामी फौज के सिपाह सालार थे। मैंने उनसे वादा किया था कि अगर आप लड़ाई में कामयाब हुए तो गनीमत के माल का 5वां हिस्सा आपको दिया जाएगा। फतह के बाद मैंने अपने वादे के मुताबिक ये हिस्सा उन्हें दिया, लेकिन जब दूसरे मुसलमानों ने इस बात को पसंद न किया तो मैंने ये हिस्सा उनसे लेकर बैतुल माल में जमा करा दिया। अब इसमें एतराज वाली बात कौन सी रह गई? इसके अलावा उन पर एक चराहगाह के बारे में भी इल्जाम था। ये चराहगाह मदीने के करीब बनाई गई थी। सैयदिना उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु ने इसको हुकूमत की मिल्कियत करार दिया। आम लोगों को इससे फायदा उठाने से रोक दिया। इस इल्जाम के जवाब में उन्होंने ये कहा कि इस चराहगाह को मुझसे पहले ही सरकारी बना दिया गया था ताकि सरकारी घोड़े और ऊंट वहां चर सकें। मैंने इसमें आम लोगों को मवेशी चराने से नहीं रोका। मेरे पास तो सिर्फ 2 ऊंट हैं जो मैंने हज के लिए रख छोड़े हैं। खिलाफत से पहले मैं सबसे ज्यादा ऊंटों और बकरियों का मालिक था। अब इन 2 ऊंटों के सिवा मेरे पास कोई जानवर नहीं है, यानी मैं इस चराहगाह में अपने मवेशी नहीं चराता। इनके अलावा सैयदना उस्मान पर और भी ऐसे इल्जामात लगाए गए थे जिनकी सिरे से कोई हकीकत ही नहीं थी। बाज बातों का बतंगड़ बना दिया गया था। उधर फसाद फैलाने वाले लोग किसी बात के जवाब पर कोई तवज्जो नहीं देते थे। उनकी तो बस एक ही जिद थी कि सैयदना उस्मान को खलीफा न रहने दिया जाए। जब ये लोग दूसरों को खुल्लम खुल्ला बगावत पर उभारने लगे तो सैयदना उस्मान ने सूबों के तमाम गवर्नरों को मदीने में तलब करके उनसे मशवरा किया कि इस शोरिश को कैसे रफा किया जाए। बाज ने राय दी कि फसाद फैलाने वालों को सख्त सजाएं दी जाएं, लेकिन सैयदना उस्मान बहुत नर्म मिजाज थे, ऐसा करना पसंद न किया। दूसरी किसी राय पर भी इत्तेफाक न हो सका। सारे गवर्नर अपने अपने इलाकों की तरफ वापस रवाना हो गए। उनके जाने के बाद सैयदना उस्मान ने शोरिश दूर करने के लिए 3 काम किए। एक ये कि कूफे का गवर्नर सईद बिन आस की जगह बुजुर्ग सहाबी अबू मूसा अशरी को मुकर्रर फरमाया, क्योंकि कूफे के बागी सईद बिन आस के दुश्मन बन चुके थे और उन्होंने ये मुतालबा किया था कि अबू मूसा अशरी को कूफे का गवर्नर बनाया जाए। दूसरा ये कि चंद सहाबा को तमाम सूबों में ये तहकीक करने के लिए भेजा कि लोगों की जायज शिकायत क्या हैं और उनको कैसे दूर किया जा सकता है। तीसरा ये कि मुल्क भर में ऐलान करा दिया कि जिस किसी को मुझसे या मेरे किसी हाकिम से कोई शिकायत हो वो हज के मौके पर पेश करे। मैं ये शिकायत दूर कर दूंगा और जालिम से मजलूम का हक दिलाऊंगा। जिस वक्त सैयदना उस्मान हालात को सुधारने की ये कोशिशें फरमा रहे थे, ऐन उस वक्त दूसरी तरफ मिस्र,
کوفہ اور بصرہ کے سازشی لوگوں نے آپس میں خطوط لکھ کر خفیہ طریقے سے طے کیا کہ اچانک مدینے پہنچ کر سیدنا عثمان سے تلوار کے زور پر اپنے مطالبات منوائے جائیں۔ آخر یہ لوگ، جن کی تعداد ہزاروں میں تھی، ایک ہی وقت مدینے پہنچے۔ شہر سے 2-3 میل دور پڑاؤ ڈالا۔ پہلے ان لوگوں نے مدینے کے سب سے بزرگ صحابہ علی، طلحہ، زبیر اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی، لیکن چاروں نے ان کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد سیدنا علی جناب عثمان کی طرف سے باغیوں کے پاس گئے اور ان کے ایک ایک الزام کا جواب دے کر انہیں واپس جانے کی ترغیب دی، ساتھ ہی انہیں یقین دلایا کہ سیدنا عثمان تمہارے جائز مطالبات ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اس پر سارے باغی واپس جانے پر رضامند ہو گئے اور اپنے اپنے علاقے کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس واقعے کو چند ہی روز گزرے تھے کہ ایک دن مدینے کی گلیاں گھوڑوں کی ٹاپوں اور انتقام انتقام کی آوازوں سے گونج اٹھی۔ لوگ گھبرا کر باہر نکلے۔ انہوں نے دیکھا کہ مصری باغیوں کی جماعت پھر واپس آ گئی ہے۔ سیدنا علی آگے بڑھے اور ان سے واپس آنے کا سبب پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم واپس جا رہے تھے، راستے میں ایک شخص کو دیکھا جو مدینے کی طرف سے آ رہا تھا اور بڑی تیزی سے مصر کی طرف جا رہا تھا۔ ہمیں اس کی چال ڈھال سے شبہ گزرا، روک کر اس کی تلاشی لی تو اس کے پاس سے ایک خط ملا۔ وہ خط مصر کے گورنر کے نام تھا۔ خط امیر المومنین عثمان کی طرف سے تھا۔ اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ جو لوگ مدینے سے مصر واپس آ رہے ہیں ان سب کو قتل کر دیا جائے۔ خط پر سیدنا عثمان کی مہر بھی لگی تھی۔ اس خط کو دیکھ کر ہم نے سمجھ لیا کہ ہمارے ساتھ دھوکہ کیا جا رہا ہے۔ اب ہم اس دھوکے کا انتقام لینے کے لیے واپس آئے ہیں۔ جب یہ معاملہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے سامنے رکھا گیا تو وہ بہت حیران ہوئے اور قسم کھا کر کہا، نہ میں نے یہ خط لکھا نہ کسی سے لکھوایا۔ اس پر لوگوں نے خیال ظاہر کیا کہ یہ خط سیدنا عثمان کے مشیر مروان بن حکم نے ان کی اجازت کے بغیر لکھا ہے۔ ادھر باغی تو فساد پر تلے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا، خط چاہے کسی نے لکھا ہو، اس کے ذمہ دار خلیفہ ہی ہیں، اس لیے وہ خلافت سے الگ ہو جائیں۔ اسی دوران میں کوفہ اور بصرہ کے لوگ بھی واپس آ گئے۔ ان سے پوچھا گیا کہ تم لوگوں کے راستے تو الگ الگ ہیں، پھر تم کس طرح راستے سے پلٹ آئے ہو؟ انہوں نے کوئی جواب نہ دیا اور مصریوں میں شامل ہو گئے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے باغیوں کو جواب دیا، جب تک مجھ میں جان ہے خلافت سے الگ نہیں ہوں گا۔ میں تمہاری ہر جائز شکایت کو دور کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن تمہارے کہنے سے خلافت کی قمیص کو نہیں اتاروں گا، اس لیے کہ یہ قمیص مجھے اللہ نے پہنائی ہے، اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ تجھے قمیص پہنائے گا، پھر اسے اتارنے کے لیے لوگ آئیں گے تو اسے نہ اتارنا۔ میں نہ تو تلوار کے زور پر خلیفہ بنا تھا اور نہ کوئی تلوار کے زور پر مجھے خلافت سے الگ کر سکتا ہے۔ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق آخری دم تک صبر کروں گا۔ ان کا یہ جواب سن کر سارے باغی آگے بڑھے اور امیر المؤمنین سیدنا عثمان غنی کے گھر کو گھیرے میں لے لیا۔ باغیوں نے ان کے گھر کو کئی دن تک گھیرے میں رکھا۔ ان دنوں میں ان ظالموں نے بہت گھٹیا حرکات کی، ان کے گھر میں پانی اور خوراک تک جانے سے روک دیا۔ ایک روز ام المؤمنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے کھانے پینے کی کچھ چیزیں لے کر سیدنا عثمان غنی تک جانے کی کوشش کی، لیکن ظالم باغیوں نے ان کی بے ادبی کی اور آگے نہ جانے دیا۔ ایک روز سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اپنے چند آدمیوں کے ذریعے پانی کی 3 مشکیں بھجوائیں۔ ان آدمیوں کو باغیوں نے روکا، لیکن وہ لڑ بھیڑ کر اور کئی زخم کھا کر پانی کی مشکیں اندر لے جانے میں کامیاب ہو گئے۔ 1-2 بار پڑوس کے گھروں سے بھی خوراک اور پانی کی مدد پہنچی، لیکن یہ اتنی کم ہوتی تھی کہ بڑی مشکل سے 1-2 دن گزرتے تھے۔ مدینے میں جتنے بھی بزرگ اور جلیل القدر صحابہ موجود تھے، ان سب نے باغیوں کو بہت سمجھایا، لیکن باغیوں نے ان کا بھی لحاظ نہ کیا، کوئی بات نہ مانی۔
خود امیر المؤمنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کئی مرتبہ باغیوں کو سمجھانے کی کوشش کی، مکان کی چھت پر جا کر کئی مرتبہ ان کے سامنے بہت با اثر تقاریر کی، انہیں یاد دلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے تشریف لائے تھے تو مسجد نبوی کے لیے جگہ تنگ تھی۔ آپ نے اعلان فرمایا تھا کہ جو شخص مسجد کے لیے زمین خریدے گا اسے جنت میں جگہ ملے گی۔ میں نے ہی یہ جگہ خرید کر مسجد میں شامل کی تھی، لیکن آج تم مجھے اس مسجد میں نماز پڑھنے سے روکتے ہو۔ ہجرت کے بعد سارے مدینے میں بس ایک ہی کنواں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا کہ جو شخص اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے پانی عام کرے گا اس کے لیے جنت ہے۔ کیا تمہیں علم نہیں ہے کہ میں نے ہی یہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے حوالے کیا تھا، لیکن آج تم نے مجھ پر اس کا پانی بند کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرا کیا تعلق تھا، کیا تم یہ بھی نہیں جانتے؟ ان کی یہ تمام باتیں بھی پتھر دل باغیوں کو ہلا نہ سکی۔ ان ظالموں نے امیر المؤمنین کے مکان کو آنے والے تمام راستوں پر پہرے بٹھا دیے تاکہ مدینے کے لوگ ان کی مدد کو نہ پہنچ سکیں۔ پھر بھی 700 بہادر مسلمان ہتھیار لگا کر کسی نہ کسی طرح سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ گئے اور امیر المؤمنین سے کہا، اگر آپ اجازت دیں تو ہم ان باغیوں سے لڑیں۔ اس پر عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں تم لوگوں کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ کوئی شخص میرے لیے اپنا خون نہ بہائے۔ اس پر چند نوجوانوں کے سوا نہ چاہتے ہوئے بھی باقی لوگ واپس چلے گئے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے یہ بھی پسند نہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کو چھوڑ کر کسی دوسرے شہر چلے جائیں۔ وہ تمام مصیبتیں صبر اور شکر سے برداشت کرتے رہے، لیکن گوارا نہ کیا کہ لوگ ان کی خاطر ایک دوسرے کا خون بہائیں۔ ادھر مدینے میں یہ ہو رہا تھا، ادھر مکے میں حج ہو رہا تھا۔ اکثر لوگ حج کے لیے گئے ہوئے تھے۔ باغی بھی یہ سوچ رہے تھے کہ حج کے بعد لوگ مدینے کا رخ کریں گے اور موقع ہاتھ سے نکل جائے گا۔ چنانچہ وہ سیدنا عثمان کے قتل کا مشورہ کرنے لگے۔ سیدنا عثمان کو ان کے ارادے کی خبر ہوئی تو انہوں نے مکان کی چھت پر کھڑے ہو کر باغیوں کے سامنے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام 3 صورتوں کے علاوہ کسی مسلمان کے قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ یا تو وہ اسلام لانے کے بعد اس سے پھر جائے، یا شادی کے بعد بدکاری کرے، یا کسی کو جان بوجھ کر قتل کرے۔ اللہ کی قسم، میں نے ان تینوں میں سے کوئی گناہ نہیں کیا، پھر تم میرے خون کے پیاسے کیوں ہو؟ باغیوں پر اس تقریر کا بھی کوئی اثر نہ ہوا۔ انہوں نے 18 ذوالحج 35 ہجری کو امیر المومنین کے مکان پر حملہ کر دیا۔ گھر کے بڑے دروازے پر حسن بن علی، عبداللہ بن زبیر، محمد بن طلحہ رضی اللہ عنہم اور کچھ دوسرے نوجوان پہرا دے رہے تھے۔ انہوں نے باغیوں کا زبردست مقابلہ کیا اور زخم کھا کر بھی انہیں اندر داخل نہ ہونے دیا۔ اب 4 باغی ساتھ کے ایک مکان کے ذریعے دیوار پھاند کر اندر داخل ہو گئے۔ اس وقت سیدنا عثمان روزے سے تھے اور قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ ظالموں نے لوہے کی ایک سلاخ، نیزے اور تلوار سے ان پر وار کیے۔ ان کی زوجہ محترمہ سیدہ نائلہ انہیں بچانے کے لیے آگے بڑھیں تو تلوار کے وار سے ظالموں نے ان کی انگلیاں کاٹ دیں۔ اس طرح ظالموں نے 82 سالہ نہت امیر المومنین سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انہیں شہید کر دیا جنہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ان کا خون بہانا پسند نہیں فرمایا تھا، ورنہ وہ فوج بلا کر ان سب کو قتل کروا سکتے تھے۔ ان کا خون قرآن کے ان الفاظ پر گرا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ وہ جمعے کے دن کا تیسرا پہر تھا۔ ان کی شہادت کی خبر سن کر لوگ سناٹے میں آ گئے۔ ان کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ بات یہاں تک پہنچ جائے گی۔ جنازہ رات کے وقت لے جایا گیا، ڈر تھا کہ باغی ناش کی بے حرمتی نہ کریں۔ اس مظلوم شہید کو بقیع الغرقد المعروف
जन्नत उल बकी में दफन किया गया। आप बहुत खूबसूरत थे, हमेशा साफ सुथरा लिबास पहनते थे, लेकिन ऐसा लिबास नहीं पहनते थे जिससे गुरूर पैदा हो। घर के अफराद को भी ऐसा लिबास नहीं पहनने देते थे। ग़िज़ा आम तौर पर सादा और नर्म खाते थे। अपनी रोजी कपड़े और गल्ले वगैरह की तिजारत से कमाते थे। बहुत दयानतदार और कामयाब ताजिर थे। अपनी दौलत अल्लाह के रास्ते में लुटाते रहते थे। बहुत ज्यादा सफाई पसंद थे। जिस दिन से मुसलमान हुए थे हर रोज गुस्ल फरमाते थे। खुशबू बहुत पसंद थी। फर्ज नमाजों और रोजों की सख्ती से पाबंदी के अलावा नफली इबादत भी बहुत करते थे। अक्सर तीसरे दिन रोजा रखते। रात को सिर्फ इतना खाते कि इंसान जिंदा रह सके। बाज औकात तो सारी रात इबादत में गुजार देते। कुरान मजीद की तिलावत का बहुत ज्यादा शौक था। तिलावत के बगैर कोई दिन न गुजरता था। हर साल हज के लिए जाते। आखिरी साल बागियों के मुहासरे की वजह से न जा सके। लिखना पढ़ना जानते थे। वही की किताबत भी करते थे। वही नाजिल होती तो अक्सर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें लिखने के लिए बुलाते। कुरान के बहुत बड़े आलिम और हाफिज थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 146 अहादीस आपके जरिए से उम्मत तक पहुंची। शरीयत के मसाइल से बखूबी वाकिफ थे। लोग उनसे मसले पूछते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी बेटी सैयदा उम्मे कुलसूम की वफात के बाद आपने कुछ और निकाह भी किए। 9 या 7 बेटियां और 8 बेटे हुए। 2 बेटे बचपन ही में फौत हो गए। उनके एक बेटे अबान ने शोहरत पाई। बनु उमैया की हुकूमत में ऊंचे ओहदों पर काम किया। हया सैयदना उस्मान में बहुत ज्यादा थी। हत्ता के फरिश्ते भी उनसे हया करते थे। अल्लाह का खौफ बहुत था। मौत, कब्र और क़यामत का हर वक्त ख्याल रहता। आपकी सखावत इंतहा को पहुंची हुई थी। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता था जिसमें वो खैरात न करते हों। वो अल्लाह ताला के इस इरशाद की मुकम्मल तस्वीर थे। जो लोग जरूरतमंदों के लिए दिल को तंग किए बगैर अपना माल खर्च करते हैं वही कामयाब हैं। सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु ने बेर रूमा खरीद कर मुसलमानों के लिए आम कर दिया। मस्जिद नबवी की तौसी के लिए जमीन खरीदी। सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु की सैयदा फातिमा रजी अल्लाह अन्हा से शादी का मौका आया तो उन्होंने अपनी जिरा सैयदना उस्मान रजी अल्लाह अन्हु के हाथ 480 दिरहम में बेच दी। उस्मान रजी अल्लाह अन्हु ने इस रकम के साथ वो जिरा भी उन्हें वापस तोहफे में दे दी। तबूक के मौके पर तो उनकी दरिया दिली की इंतहा न रही। कहत के मौके पर गले से लदे हुए ऊंट लोगों में तकसीम कर दिए। हर जुमे को एक गुलाम आजाद करते थे। किसी जुमे न कर पाते तो आइंदा जुमे 2 गुलाम आजाद करते। अपनी खिलाफत के जमाने में बैतुल माल से अपनी जात के लिए 1 दिरहम भी न लिया, अगरचे वो कम से कम 5000 दिरहम हर साल लेने के हकदार थे। 12 साला खिलाफत में 60,000 दिरहम गोया उन्होंने मुसलमानों के लिए छोड़ दिए। आप रजी अल्लाह अन्हु में सादगी इंतहा को पहुंची हुई थी। अपने काम अपने हाथों से करते थे। एक मर्तबा एक गुलाम ने सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु को दावत दी। उसकी दावत खुशी से कबूल कर ली। निहायत साबिर थे। तमाम मुसीबतें निहायत सब्र से बर्दाश्त की। अपने हामियों को मुखालिफिन पर तलवार न उठाने दी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपको बेइंतहा मोहब्बत थी। एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में 4 दिन का फाका था। सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु को पता चला तो फौरन बहुत सा आटा, खजूरें, एक बकरा और 300 दिरहम लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पहुंचे। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में नहीं थे। उन्होंने ये चीजें बीबी आयशा रजी अल्लाह अन्हा के हवाले की। थोड़ी देर बाद कुछ रोटियां और भुना हुआ गोश्त भी दे आए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाए तो सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा ने
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि उस्मान ये सामान दे गए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर घर नहीं ठहरे, फौरन मस्जिद में तशरीफ ले गए और हाथ उठाकर दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, मैं उस्मान से राजी हो गया हूं, तू भी उस्मान से राजी हो जा। ये अल्फाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार दोहराए। जिस हाथ से सैयदिना उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत की थी, उस हाथ से सारी जिंदगी गंदी चीज को नहीं छुआ। बागियों की शोरिश बढ़ी तो अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु ने पेशकश की कि आप मेरे पास शाम आ जाएं, यहां आप हर तरह से महफूज रहेंगे। इस पर फरमाया, चाहे मेरी गर्दन कट जाए, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर को नहीं छोड़ सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी आपसे इतनी ही मोहब्बत थी, इसलिए अपनी 2 बेटियां आपके निकाह में दी। सैयदिना उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु उन 10 सहाबा में से एक हैं जिन्हें जन्नत की खुशखबरी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया ही में दे दी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह भी फरमान है, उस्मान रजी अल्लाह अन्हु जन्नत में मेरे साथी हैं। सैयदिना उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु के चंद कौल ये हैं, उसने अल्लाह का हक नहीं जाना जिसने लोगों का हक नहीं जाना। हकीर से हकीर पेशा इख्तियार करना हाथ फैलाने से बेहतर है। गरीब का 1 रुपया खैरात करना दौलतमंद के 1 लाख रुपए खैरात करने से बेहतर है। अपने रब के सिवा किसी से उम्मीद न रखो। गुनाह किसी न किसी सूरत दिल को बेकरार रखता है। सबसे बुरा आदमी वो है जो लोगों की बुराइयां बयान करता फिरे। अल्लाह ताला सैयदिना उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु पर रहमतें नाजिल फरमाए। आमीन।